السلام علیکم۔ محمد اسامہ غازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اسامہ غازی یوٹیوب چینل کے ساتھ، اور آج بھی ایک اہم خبر ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک اہم معاملہ جو اس وقت زیر بحث ہے ہر طرف سوشل میڈیا پر بھی، کہ اچانک عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان 2 دن کی چھٹی پر کیوں چلے گئے، انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کیوں کی، اور آرمی چیف سے ملاقات کے فوراً بعد ہی ایسا کیوں کیا۔ 9:45 ہو رہے ہیں رات کے، اور اتوار کا دن ہے، 17 نومبر ہے۔ یہ میں اس لیے بھی دن اور وقت بتا دیتا ہوں کیونکہ بہت سے ہمارے دوست اور ہمارے بھائی اور دیگر لوگ جو ہماری فیملی کا حصہ ہیں، میرے سبسکرائبرز ہیں، وہ ملک سے باہر بھی ہیں، تو کس وقت وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کس وقت یہ بنی ہے، تاکہ ان کو اس سے اندازہ ہو جائے کیا کیا ڈیولپمنٹس اس کے بعد بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہوتی ہیں۔ تو جناب بات یہ ہے کہ بہت سی افواہیں ہوتی ہیں اور پھر ان افواہوں کو خبر کی شکل بھی دے دی جاتی ہے، تو میں نے یہی کوشش کی کہ میں پوری تحقیق کر کے اس کے بعد سامنے آؤں۔ میں نے اسلام آباد میں بھی اپنے کچھ دوستوں سے رابطہ کیا اور دیگر لوگوں سے بھی بات کی کہ ہو کیا رہا ہے، جن کو حالات کا علم ہوتا ہے۔ دیکھیے 3-4 اہم باتیں ہیں۔ ایک تو پریزیڈنشل سسٹم کی بھی بات ہو رہی ہے کہ کیا ملک میں پریزیڈنشل سسٹم ہونا چاہیے، پھر آرمی چیف سے ملاقات میں عمران خان صاحب کی کیا باتیں ہوئیں، اور پھر اس کے فوراً بعد عمران خان صاحب چھٹی پر کیوں چلے گئے، کیا کوئی اختلافات ہو گئے ہیں، اور خاص طور پر یہ باتیں ہونے لگ گئی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو اجازت ملی ہے ملک سے باہر جانے کی، اس پر کچھ اختلافات ہو گئے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ ان سب پر ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیے عمران خان صاحب جب سے وزیر اعظم بنے وہ چھٹی پر نہیں گئے، ایک دن کی بھی انہوں نے چھٹی نہیں کی۔ پہلے دن سے ہی ان کو کئی چیلنجز کا سامنا تھا، اور ان چیلنجز پر ہم ایک ایک کر کے بات کر لیں گے۔ جب وہ آئے وزیر اعظم بنے تو فوراً بعد ہی سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ ملک کو دیوالیے پن سے بچانا ہے، اکنامک سٹیبلٹی لانی ہے، معاشی طور پر ملک بہت بری حالت میں تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابھی اس سے ان کا مقابلہ چل رہا تھا، کپتان ابھی وہ میچ سے ہی سرخرو نہیں ہو پائے تھے کہ کشمیر کا اتنا بڑا معاملہ کھڑا ہو گیا، اور مقبوضہ کشمیر پر جو قبضہ تھا بھارت کا، اس نے اس کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کی، اور جس طرح آرٹیکل 370 کا اس نے وہ خاتمہ کیا، اور وہ سب کچھ جس بنا پر سارا کچھ چل رہا تھا وہ بھی انہوں نے بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی معاملہ آ گیا۔ اپوزیشن بھی ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ ٹف ٹائم دے رہی تھی، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا جی میں حکومت گرا دوں گا۔ اسی دوران کرتارپور ایک بہت اہم معاملہ تھا، اس سے خوش اسلوبی سے نمٹانا تھا۔ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا یہ کیس کا معاملہ، یہ سب آ گئے، اور ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ جو مہنگائی ایک دم سے بڑھ گئی اور ٹماٹر بہت زیادہ مہنگے ہو گئے، پھر عبدالحفیظ شیخ صاحب کا بیان آ گیا کہ جناب 17 روپے کلو، وہ سارے مسائل، یعنی ایک کے بعد ایک مسئلہ، ایک کے بعد ایک چیلنج آتا چلا گیا، اور عمران خان صاحب کو کسی طرح سے فرصت ملی ہی نہیں۔ اب جب مولانا فضل الرحمان صاحب دھرنا ختم کر کے چلے گئے، میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ کسی حد تک نمٹ گیا، اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ ابھی چھٹی کے دن بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کابینہ کا جو اگلا اجلاس ہے وہ غالباً 19 تاریخ کو بروز منگل کو ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس دن اس بارے میں بھی بات ہم کریں گے، لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر بھی بحث ہوگی کہ اب آگے کیا کرنا ہے، اور اس فیصلے پر کابینہ میں بات چیت کی جائے گی۔ تو چھٹی کے دن بھی پھر بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں، ورنہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ہفتہ اتوار اگر گھر بھی جاتے تھے تو پارٹی کے امور بھی دیکھ رہے ہوتے تھے، دیگر معاملات کو بھی عمران خان صاحب دیکھ رہے ہوتے تھے۔ خیر، اب جب ایک طرف تو میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ کچھ واضح ہو گیا، اب ایئر ایمبولینس کہا جا رہا ہے کہ منگل کے دن آئے گی، پی ایم ایل این کے لوگوں نے یہ تصدیق کر دی ہے، اور اس میں میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر تشریف لے جائیں گے علاج کی غرض سے۔ وہ ہو گیا، ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، یہ نمٹ گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا جو ہے وہ بھی ختم ہوا، اکنامک سٹیبلٹی کی طرف جانے لگ گئے، بہت سی انویسٹمنٹ آئی۔ ابھی آج کی تازہ خبر یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے جو رولز تھے وہ کچھ نرم کیے ہیں، اور سرکولر ڈیٹ جو پھر بہت زیادہ بڑھ گیا اس کے لیے بانڈز کے اجرا کی بھی اجازت دے دی ہے ان کو، سرکولر ڈیٹ کے خاتمے کے لیے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک تو اکنامک سٹیبلٹی آ رہی ہے، ڈالر کا آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ریٹ جو ہے کچھ سٹیبل ہو گیا ہے، اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے۔ ابھی آج کی ایک اور خبر بہت بڑی ہے کہ تائیوان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے پریزیڈنٹ کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان لانے میں اپنی انڈسٹری انٹرسٹڈ ہے، تو تائیوان کی انڈسٹری بہت بڑے پیمانے پر پاکستان آ سکتی ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے سی پیک کی وجہ سے یہاں پر انفراسٹرکچر بہت بہتر ہو رہا ہے، اور لیبر یہاں پر بہت اویلیبل ہے، اس وجہ سے وہ یہاں آنا چاہ رہے ہیں۔ پھر پاکستان میں 70% اضافہ ہوا ہے سیاحت میں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کچھ
ایک بہتری آ رہی ہے، تو عمران خان صاحب نے وہ بھی ایک کچھ حد تک آپ سمجھیں کہ ایک اطمینان ان کو ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں کچھ بہتر ہو رہی ہیں۔ اور پھر اتنے عرصے کے بعد ان کو یہ موقع ملا کہ اب آرمی چیف سے جو ہی ملاقات ہوئی اتنے عرصے کے بعد، تو ایک وہاں ملاقات تھی، تو اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ اب 2 دن کچھ ذہنی طور پر آرام کیا جائے۔ تو یہ ایک تو سب سے مین وجہ یہ تھی کہ وہ جو چیلنجز تھے وہ ختم نہ سی، لیکن وہ کافی حد تک ان سے نمٹ لیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ بہتر موقع ہے۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ کچھ وقت خاندان کے ساتھ گزارے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا، 3 ماہ کے لیے زرداری صاحب چلے جایا کرتے، دبئی صدر بھی تھے، پھر بھی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے مہینے وہاں چلے جاتے تھے۔ اور میاں نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم ذاتی نوعیت کے فیملی ٹرپس بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو 1 سال سے زیادہ عرصے میں عمران خان صاحب نے کوئی چھٹی نہیں لی، اور وہ خود کہہ چکے ہیں کہ میری اب تک کی زندگی کا سب سے مشکل دور، سب سے مشکل وقت گزشتہ 1 سال تھا، تو اس میں انہوں نے چھٹی کی ہی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ پھر آرمی چیف سے جو ملاقات ہوئی کہ بڑے اختلافات ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا، اور پھر یہ بحث ہو رہی تھی کہ جی میاں نواز شریف صاحب کے باہر جانے پہ کچھ اختلافات ہو گئے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو آرمی چیف کا بڑا واضح موقف ہے کہ قانون اور آئین اپنا راستہ لے، اور فوج اس میں آئین اور قانون کے مطابق ہی چلے گی۔ سیاست میں فوج کوئی کردار نہیں ادا کرنا چاہتی، سیاست میں نہیں آنا چاہتی۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ دونوں طرف سے آپ دیکھیں کہ کس طرح کی باڈی لینگویج تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو بڑی خوشگوار باڈی لینگویج تھی، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اور انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات تھے، اقتصادی بہتری جو آ رہی ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ پھر یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کی اگر بات کرتے ہیں تو اس ملاقات سے پہلے کے بیان آپ عمران خان صاحب کے دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی انسانی ہمدردی پہلے ہے، میاں صاحب کی صحت پہلے ہے، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی۔ پھر انہوں نے کہہ دیا کہ عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہوگا۔ تو عمران خان صاحب کے لیے تو ون ون سچویشن تھی۔ انہوں نے جو بانڈ کی شرط لگائی تھی، تو اس کے بعد اگر عدالت نے وہ ہٹا دی ہے تو وہ عمران خان صاحب جو ڈیل کا تاثر ختم کرنا چاہتے تھے، جی ڈیل ہو رہی ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو دونوں طرح سے عمران خان صاحب کی جیت ہے کہ اگر وہ حق میں فیصلہ آتا کہ ہاں جی بانڈ دے کر جائیں تب بھی، اب نہیں آیا تو تب بھی، تو وہ تو کہیں گے عدالت آزاد ہے، عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی، تو حکومت نے تو جو بہتر سمجھا وہ کیا، کابینہ نے کہ جی یہ بانڈ کی صورت میں ان کو جانے دیا جائے۔ اب اگر وہ جا کر واپس نہیں آتے تو اب عدالت ظاہر ہے اس چیز کو دیکھے گی۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کے اس بارے میں آرمی چیف سے اختلافات کی باتیں جو ہیں وہ شاید بڑھا چڑھا کر میں سمجھتا ہوں کم از کم کی گئی ہیں۔ اور پھر ایک اور خاص بات، پریزیڈنشل سسٹم کی بات ہو رہی ہے ایک دفعہ پھر ملک میں، کیونکہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ جناب جب ملک میں صدارتی نظام تھا تو معاشی طور پر ترقی زیادہ ہوئی۔ پھر یہ بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے کہ جی یہ میاں نواز شریف صاحب والا فیصلہ نہ ہوتا اگر پریزیڈنشل سسٹم ہوتا تو فیصلے آسانی سے لیے جا سکتے تھے، کیونکہ اس میں جو صدر ہے، جس طرح کا نظام آپ دیکھ لیں امریکہ میں ہے، فرانس میں ہے، چائنا میں ہے، روس میں ہے، تو اس طرح کے نظام میں آپ اگر دیکھتے ہیں تو فیصلے لینے نسبتاً آسان ہوتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ کئی دفعہ بلیک میل کرنے لگ جاتی ہیں کہ ہمیں یہ منسٹری دو، ہمیں یہ منسٹری دو، اتنی منسٹریاں دو، میرے بیٹے کو دو، میرے بھائی کو دو، فلاں رشتہ دار کو دو، ہماری پارٹی کی اگرچہ سیٹیں کم ہیں لیکن 5% سیٹیں ہیں تو ہمیں 25% کابینہ میں حصہ چاہیے، اور پھر ان کو اس کی سمجھ نہیں ہے۔ تو صدارتی نظام میں یہ مجبوریاں اس طرح سے نہیں ہوں گی، اور اس میں وہ ٹیکنوکریٹس کو جو ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کے ان کو وہ لا سکتے ہیں۔ ابھی بھی عمران خان صاحب کوشش کرنے والے ہیں، اگلی کابینہ میں کی میٹنگ میں یہ بات بھی ہونی ہے کہ ایکسپرٹس کو مختلف وزارتوں میں لایا جائے ایڈوائزر کے طور پر، منسٹریز کو ایڈوائز کریں کہ کس طرح سے کام کرنا ہے تاکہ بہتر طریقے سے کام ہو سکے۔ تو یہ بات اب بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ ملک میں بحث جاری رہتی ہے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے پریزیڈنشل سسٹم لانا، صدارتی نظام لانا، لیکن ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس کے لیے پورے آئین میں ایک بڑے پیمانے پر تبدیلی لانا ہوگی، 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی، اور جس کا ابھی کہنا بہت قبل از وقت ہوگا۔ اور ایک آخری بات کہ یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اصل وجہ چھٹی پر جانے کی یہ تھی کہ اتنے زیادہ چیلنجز کے بعد کچھ ایک وقفہ سا محسوس کیا عمران خان صاحب نے، وہ چھٹی پر چلے گئے۔ اختلافات کی باتیں بڑھا چڑھا کر کی جا رہی ہیں آرمی چیف سے، ایسا کچھ نہیں ہے جتنا میں نے پتا کیا۔ ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی بہت باتیں کچھ چیزوں پر ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی اختلافات ہو گئے ہیں اور بڑا کچھ ہو گیا۔ ایک بڑا اچھا ریلیشن شپ چل رہا ہے، سول ملٹری ریلیشن شپ، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ ایسے ہی کنٹینیو کرے گا۔ اور انہی باتوں سے، انہی افواہوں کی وجہ سے کہ جی وہ سول ملٹری تعلقات خراب ہو گئے ہیں، جی ملاقات کے بعد عمران خان صاحب چلے گئے ہیں، اور بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے سال کے شروع میں ہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے، مولانا صاحب کی بھی اس طرح کی باتیں، دیگر لوگوں کی بھی، شہباز شریف صاحب اس چیز کے اشارے دے رہے ہیں کہ شاید میں وزیر اعظم بننے والا ہوں۔
اور جو اتحادی ہیں وہ بھی خلاف بول رہے ہیں عمران خان صاحب کے. تو اس طرح سے یہ افواہیں چل رہی ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب کو کسی طرح سے ہٹا دیا جائے گا وزارت عظمیٰ کی سیٹ سے. ابھی اس کا مجھے تو کوئی امکان نظر نہیں آتا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے، اور ابھی تک یہ صرف خواہشات ہیں اپوزیشن کی کہ جناب عمران خان صاحب کو اس طرح سے ہٹا دیا جائے گا، کوئی ہاؤس چینج آ جائے گا. یہ دیگر جماعتیں، چھوٹی جماعتیں بلیک میل کرنے کے لیے تو ایسا کر سکتی ہیں، لیکن اتنا بڑا سٹیپ لے کر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے گی اور عمران خان صاحب کو حکومت سے ہٹا کر اور پیپلز پارٹی نون لیگ اور قاف لیگ اور ایم کیو ایم اور جی ڈی اے بھی ساتھ ہو جائے گی اور یہ سارے کوئی ایک گورنمنٹ بنا لیں گے اور بڑے معاملات سارے حل ہو جائیں گے؟ تو یہ سب اتنا آسان نہیں ہے. تو ابھی عمران خان صاحب کے مستعفی ہونے کا یا تحریک عدم اعتماد لانے کی جو بات ہو رہی ہے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جانے والی ہے جس میں ان کے اتحادی عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی پریمیچور باتیں ہیں اور یہ صرف اپنی خواہشات دیکھ لیں اور پریشر بنانے کے لیے ہیں. ورنہ آپ دیکھ لیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے میں بھی یہی باتیں ہوتی تھیں اور آپ نے دھرنے کا حشر دیکھ لیا ہے. اس کے بعد بھی یہ شہباز شریف صاحب کی باتیں کافی عرصے سے ہو رہی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ سب ایک افواہوں کا بازار گرم ہے اور ان میں یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. اپنی خواہشات اور صحافی جو ہیں جس پارٹی کے قریب ہیں وہ ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں اور ایک فاساس فیکٹری کے تحت ایک ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جس میں لگے کہ عمران خان صاحب پاور لوز کر رہے ہیں، وہ کمزور ہو رہے ہیں اور وہ پینک کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے، ڈی اسٹیبلائزیشن پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، جس کا مجھے ابھی فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آتا. بہرحال آنے والے دنوں میں میری یہ باتیں کتنی سچ ثابت ہوتی ہیں آپ خود ہی دیکھ لیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد. اور آخر میں میری درخواست، یہ میرا پرسنل یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب کریں اور اپنے تمام جاننے والوں سے کہیں کہ اسامہ غازی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.